बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है बाजोड़ में, और कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, कुछ हादसात हुए हैं सवात के अंदर, नारान के अंदर, और वो ख़बरें आप तक पहुँच चुकी हैं। जो सवात में हुआ, कालाम में हुआ, जिस बदकिस्मत ख़ानदान को हादसा पेश आया, किश्ती उल्टी और ये सारा ख़ानदान डूब गया। इस ख़ानदान की शनाख्त सामने आई है और एक नेवी के साबिक ऑफ़िसर और उनकी फ़ैमिली इस हादसे का शिकार हुई है। और दूसरी तरफ जो हमने देखा नारान में एक वीगो गाड़ी जिसकी वीडियो भी बड़ी वायरल है, वो पानी में उतारने वाले जो 4 नौजवान थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज किया गया है। एक कहानी में नया ट्विस्ट जो है ये सामने आया है, क्योंकि इनकी जान तो बचाई गई, लेकिन इस पादाश में क्या आप लोगों ने इस किस्म की गफलत का क्यों मुज़ाहरा किया, और टिक टाक वीडियो बनाने के लिए आपने अपनी जान जो है ये हथेली पे रख के और इतना बड़ा रिस्क लेके आप पानी में उतरे, क्यों उतरे। अब और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बाजोड़ में आधी रात को ये ख़बर आई कि एक ड्रोन हमला हुआ है। एक बार फिर बच्चे निशाना बने हैं, और बच्चे निशाना हों, ख़वातीन निशाना हों, हम उन पे बात ना करें तो फिर ज़ाहिर है कि ये भी एक ज़्यादती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस किस्म की ख़बरें ज़्यादातर बताई नहीं जाती। एक्शन में मज़ीद सख्ती लाने का फ़ैसला किया गया है। एक तो नेशनल एक्शन प्लान और दूसरा फिर सूबाई एक्शन प्लान। अब बताया जा रहा है कि अज़ला की सतह पर एक्शन प्लान जो है ये तरतीब दिया जा रहा है दहशत गर्दी का काला कमा करने के लिए, और ये जो वाक़यात बढ़ रहे हैं बदअमनी के, इनकी रोकथाम के लिए। और बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन जारी है, इस हवाले से मुख्तसरन बात करेंगे। ये बताया गया है कि जो वाक़यात सामने आए हैं, स्वात में जो वाक़या पेश आया, वादी कालाम की मशहूर सैफुल्ला झील महुडंड में ये वाक़या है। यहाँ पे जो ख़ानदान हादसे का शिकार हुआ उसका ताल्लुक़ लाहौर डिफेंस के रिहायशी पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर के नाम से इस ख़ानदान के सरबरा की शनाख्त हुई है। और ये अपनी फ़ैमिली के हमरा झील में किश्ती की सैर कर रहे थे कि अचानक ये जो जितने भी अफराद थे ये हादसे का शिकार हो गए किश्ती उल्टने की वजह से, और किश्ती का जो चलाने वाला था वो बच गया है। बाकी ये सारा ख़ानदान जो है ये पानी की तेज़ लहरों की नज़र हो गया है। किश्ती उलटने से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर समेत ख़ानदान के तकरीबन 6 अफराद के बारे में या 7 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि ये डूब कर जाँ बहक हो गए हैं, और एक 17 साला बच्ची जो है उसकी तलाश अभी जारी है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज की तारीख़ आपको बता देता हूँ, 2 जुलाई है, जुमेरात का दिन है, और ये कल वाक़या पेश आया था। अच्छा, नारान में जो टिक टाक वीडियो बनाने के लिए गाड़ी वीगो गाड़ी, बड़ी गाड़ी दरियाए कुनहार में उतारने वाले 4 अफराद के ख़िलाफ़ थाना नारान में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये ख़बर आई है। शेखुपुरा पंजाब के रिहायशी सुल्तान अली उस्मान मोहसिन ख़ान और आसिफ अली के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये जो नारान राफ्टिंग के जवानों ने कारनामा अंजाम दिया, जिस तरीके से ये वीगो गाड़ी पानी में बहती चली जा रही होती है और उसमें बाकायदा वीडियो में नज़र आ रहा होता है, तो ये नारान राफ्टिंग के जो जवानों ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी किश्ती वहाँ पे गाड़ी के करीब ले जाके इन लोगों की जान बचाई, और आखिरी जो 1 या 2 जवान रहते थे गाड़ी में, जैसे ही वो किश्ती में पलटे तो इनकी गाड़ी पानी में डूब जाती है। तो ये अफसोसनाक वाक़यात हैं। जब भी आप फैमिली के साथ जाएं, सैर सपाटे के लिए जाएं, तो ऐसे रिस्क लेने से गुरेज़ किया जाए, पानी में उतरने से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि आपको लगता है कि पानी गहरा नहीं है और आप सिर्फ़ पानी इंजॉय करने के लिए, और वहाँ पे बर्फ़ीला पानी होता है, और शदीद गर्मी के मौसम में जब आप गर्म इलाकों से इन इलाकों की तरफ जाते हैं तो आपका ज़रूर दिल चाहता है कि आप ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हों और आपके पाँव को ठंडा पानी लगे। तो ये अक्सर औक़ात इस तरह का रिस्क जो है ये जानलेवा साबित होता है, और फिर लोग वीडियोज़ बनाने के लिए भी पानी में उतरने की कोशिश करते हैं और ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर है कि बड़े शहरों में इस किस्म के मनाज़र देखने को नहीं मिलते। कुदरती मनाज़र से भरपूर ये इलाके हैं, ज़रूर जाइए, लुत्फ़ उठाइए इन इलाकों का, लेकिन अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, रिस्क मत लीजिए, अपनी जान को ख़तरात से दो चार मत कीजिए, ख़ुसूसन जब आपके हमरा ख़वातीन हों,
بچے ہوں تو ان کا بطور خاص خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں پہ کشتی رانی کے شوقین لوگ ہیں جب پانی میں اترتے ہیں کشتی میں بیٹھتے ہیں تو پھر لائف سیونگ جیکٹ جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے عموماً یہی دیکھا ہے کہ یہ جو سیفٹی میجرز ہیں یہ نہیں لیے جاتے. لوگ احتیاط نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں اور پھر وہاں پہ کشتی چلانے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو ماہر ہیں, ہم تو ان پانیوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پانی اتنا گہرا نہیں ہے. لیکن بعض اوقات پانی اتنا تیز آتا ہے کہ پانی کے اندر صرف ایک سانس لینے کی دیر ہوتی ہے اور پھر انسان کی جان چلی جاتی ہے. تو خواتین اور بچوں کا بطور خاص خیال رکھا جائے, اور پھر بزرگ جو ہیں خصوصاً بزرگ جو خواتین ہیں ان کا بطور خاص خیال رکھا جائے. ایسے مقامات پر اگر آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو دور دور سے آپ نظارہ کیجئے, تصاویر بھی بنائیے, ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنائیے, لیکن بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک پورا خاندان جو ہے یہ پانی کی نظر ہو جاتا ہے, بہت بڑا حادثہ سامنے آ جاتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ انجوائے کریں ان مقامات کو, پھر زندگی بھر کا روگ جو ہے وہ ساتھ لے کر پھر یہ خاندان کے جو بچنے والے لوگ ہیں یہ واپس آتے ہیں. اور اس طرح اگر پورے کے پورے خاندان پانی میں ڈوب جائیں تو پیچھے رہ جانے والے جو رشتہ دار ہیں, جو دوست احباب ہیں, ان پہ کیا گزرتی ہے. اور پھر جب کوئی جست خاکی لاپتہ ہو جائے, کوئی میت جو ہے یا کوئی شخص لاپتہ ہو جائے, جیسے ایک 17 سالہ لڑکی کی تلاش اب بھی جاری ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ بہت افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. یہ جو باجوڑ میں ہوا ہے, اس سے پہلے کہ میں واقعے کی تفصیل بتاؤں کہ اس میں کون کون شہید ہوا ہے, وہاں پہ اظہار تعزیت کے لیے جو آنے والے لوگ تھے, اس متاثرہ خاندان جہاں پہ ڈرون حملہ ہوا ہے باجوڑ کے اندر, خیبر پختونخوا کا قبائلی ضلع ہے اور یہاں پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. یہاں پہ تعزیت کرنے والوں سے خطاب کیا ہے سابق ایم این اے جماعت اسلامی کے جو ہارون رشید صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسی بربادی خونریزی میں افغانستان اور پاکستان کا فائدہ ہے تو پھر ہمیں بھی بتایا جائے, ہم سہتے رہیں گے. اور اگر اس بربادی اور خونریزی میں پاکستان اور افغانستان کا نقصان ہے تو خدا را بہت ہو گیا ہے. اب جو ہے یہ معاملہ جو جس طریقے سے بگڑ رہا ہے اور بگڑتا چلا جا رہا ہے, اس میں اب جو ہے یہ امن آنا چاہیے افغانستان کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی, قبائلی علاقوں کے اندر بھی. یہ جو جدید ٹیکنالوجی کا اندھا دھند استعمال ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب کسی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کسی عام سویلین کا گھر نشانہ بنایا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے یا خواتین کو مارا جا رہا ہے. اس اندھا دھند جنگ میں سویلینز کا نقصان ہو رہا ہے, عام شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے. یہ پرانے زمانے کی جنگ نہیں ہے جب ایک لشکر دوسرے لشکر کے سامنے آتا تھا, باقاعدہ میدان جنگ میں لڑائی ہوتی تھی, دو بدو لڑائی ہوتی تھی, گھوڑے آپس میں ٹکراتے تھے, جنگجو آپس میں ٹکراتے تھے, تیر اندازی ہوتی تھی, تلوار بازی ہوتی تھی. یہ اندھا دھند ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس میں عام شہریوں کا, عام سویلینز کا نقصان ہو رہا ہے اور یہی ہوا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو باجوڑ میں حملہ ہوا ہے یہ تقریباً رات کے 12:30-1 بجے یہ خبر آئی تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے یہ شن کوٹ کا علاقہ ہے باجوڑ کا, اور پاکستان چوک یہ سید ولی جان ولد عجب خان کے گھر پر یہ ڈرون حملہ ہوا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ 15 سالہ اسحاق ولد میرزمان اور 30 سالہ امتیاز ولد بختیار, 5 سالہ منیبہ دختر بختیار یہ شہید ہونے والوں میں شامل ہیں. یعنی ان میں 2 بچے ہیں, 15 سال اور 5 سال کے 2 بچے ہیں. اور اسی طرح جو زخمی افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے یہ 8 بتائی گئی ہے, اور ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خار باجوڑ پہنچایا گیا جو زخمی ہیں. اب اس گھر پہ کیا گزر رہی ہے, ان کے رشتہ داروں پہ کیا گزر رہی ہے, جن کے بچے شہید ہوئے اس واقعے میں ان پہ کیا گزر رہی ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی آخری واقعہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد بھی یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اور جس اندھا دھند طریقے سے ٹیکنالوجی کا اور ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہ جب تک رکے گا نہیں, اس طرح کے افسوسناک واقعات سامنے آتے رہیں گے. اس میں ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ملیٹنٹس نے حملہ کیا, اس حملے میں وہ ناکام ہوئے, انہوں نے پھر کواد کاپٹر حملہ کیا, تو اس طرح کی صورتحال جو ہے یہ سامنے آئی. اب ایک اور خبر جو بتائی جا رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس طریقے سے بنایا گیا تھا سانحہ APS پشاور کے بعد,
تو ایک اور حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حکمت عملی ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی ہوگی اور صوبائی سے ضلعی سطح تک ایکشن پلان تشکیل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے مؤثر تدارک کے لیے سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کرنے اور انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو نچلی سطح تک وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مستقبل میں موجودہ صوبائی ایکشن پلان کے ساتھ ساتھ ڈویژنل اور ضلعی ایکشن پلان بھی تشکیل دیے جائیں گے تاکہ ہر علاقے کی ضروریات کے مطابق مؤثر اور بروقت اقدامات یقینی بنائے جا سکیں۔ حکام نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر ہموار اور مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام سرکاری محکموں، متعلقہ اداروں، صوبائی حکومتوں اور عوام کو بھی اس عمل کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس نئی حکمت عملی کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مربوط، ہمہ جہت اور مؤثر نظام قائم کرنا ہے تاکہ وفاق، صوبوں اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا ہو اور دہشت گردی کے خطرات کا بروقت تدارک کیا جا سکے، سد باب کیا جا سکے۔ اب جس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ ہم آہنگی ہے، وہ ربط ہے، آپس میں کوارڈینیشن ہے۔ ہمیں ضلعی جو انتظامیہ ہے یا جو ضلعی سطح کی پولیس ہے اس کی کوارڈینیشن اپنے جو صوبائی حکام ہیں ان کے ساتھ نہیں نظر آتی۔ جو صوبائی حکام ہیں، جو صوبائی حکومت ہیں، ان کی کوارڈینیشن ہمیں وفاقی اداروں کے ساتھ نہیں نظر آتی، اور یہی وہ ایک خامی ہے، یہی وہ ایک گیپ ہے، خلا ہے کہ جس کو فل اپ کرنے کے لیے ملیٹنٹ تنظیمیں سرگرم ہیں اور وہ کامیابی سے وار کر جاتی ہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم پاک افغان جو سرحدی علاقے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان ریئیکشن افغانستان کے اندر دکھاتا ہے، جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے فضائی کارروائی کی 3 افغان صوبوں میں، پھر ڈرون کا دعویٰ کیا گیا کہ جی ہم نے ڈرون حملے کیے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، یہ افغان طالبان کا دعویٰ ہے۔ اور کل ہی ایک خبر آئی کہ ایک اور ڈرون جو ہے یہ مار گرایا گیا ہے۔ پہلے ISPR نے 4 ڈرونز کے حوالے سے بتایا تھا، اور اب جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر میں ایک اور جو ڈرون ہے یہ مار گرایا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال جب تک رہے گی، جب تک بد امنی کے واقعات ہوں گے، جب تک بڑے حملے ہوں گے، خودکش دھماکے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ اور جس طریقے سے باجوڑ میں خطاب کیا ہے ہارون رشید نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسی خون ریزی میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے تو ہم سہتے رہیں گے، اور اگر یہ تباہی ہے تو بس بہت ہو گیا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔